میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو جو زینت بخشی ہے، ایمان کے اندر جو حسن پیدا کیا ہے، ایمان کے اندر جو درخت کے مانند اور اس کے اندر حسن و جمال جو آیا ہے وہ اعمال کے ذریعے۔ صرف ایمان یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف ایمان یہ ایک نہ ایک دن جنت میں تو لے جائے گا، لیکن کامیاب کرنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہیں بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کامیابی کا جو ذکر ہے وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کی بھی شرط لگائی گئی ہے۔ آیت کریمہ اور حدیث رسول جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے اندر جو مطالبہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی توحید کی گواہی دیں، ایمان لے آئیں، ایمان دل سے اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم جائیں اور استقامت اختیار کریں، اعمال کی پابندی اختیار کریں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ تو یہ خوف اور ڈر یہ دو ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے پوری زندگی کا سکھ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو عام طور پر دو ہی چیز رہتی ہے، یا تو آئندہ کا ڈر، کہ جیسے کہ ابھی سارے لوگوں کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ حکومت کیا کرے گی، پتہ نہیں آگے حالات کیا ہونے والے ہیں، پتہ نہیں ہم جو دکان کیے ہیں بزنس آگے کیسے چلے گی، پتہ نہیں ہم جو تجارت یہ جاری کیے ہیں چالو کیے ہیں اس کے اندر کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ساری دنیا والے کو ڈر یہ ستاتی ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اسی طریقے سے ماں قبل کے اندر کوئی آدمی کروڑپتی تھا، باپ دادا بڑے مالدار بڑے زمیندار تھے، لیکن ان کی اولاد 1 ارب کی زمین اگر 1 لاکھ میں بیچ دے تو اور اس کو دیکھے کہ آج اس کی قیمت 1 ارب ہو گئی ہے اور اس کو ہم 1 لاکھ میں بیچے تھے تو وہ غمگین ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ نے بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے اوپر جم گئے تو نہ ان کو کوئی آئندہ کا ڈر ہوگا کہ آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اور نہ ماں قبل کے گزرے ہوئے حالات اور ماضی کے حالات کی وجہ سے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ جنتی لوگ ہیں، جنت میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اپنے اعمال کے بدلے کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں ہم لوگ رکھیں کہ صرف ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کے اوپر بھی جمنا ہے۔ اسلام کو صرف اچھا سمجھنا، اسلام کو صرف حق سمجھنا یہ کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی، انشاءاللہ اس کی ابھی تشریح بھی کروں گا، کہ جب پہلے حدیث کی تشریح کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول گزرے ہیں سفیان ابن عبداللہ ثقفی، یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمائے قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اور ایک روایت میں غیرک، ایک صحابی عبداللہ یہ سفیان ابن عبداللہ ثقفی آئے اور اللہ کے نبی سے فرمائے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیے، اسلام کے اندر ایک ایسی بات بتائیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں تو کامیاب ہو جائیں،
دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائے، اور ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی نہایت مختصر ہو اور اتنا جامع ہو کہ تمام شریعت اس کے اندر آ جائے۔ تو اللہ کے رسول دیکھیے کتنا مختصر جواب دیے، غور سے سنیے گا، یہ روایت مسلم شریف کے اندر۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ ٹھیک ہے، تم نے جو سوال کیا ہے کہ اسلام کے بارے میں ایسی بات کہیے کہ ہمیں آپ کے بعد کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو سنو، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس ایمان کے اوپر جم جاؤ۔ چنانچہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ جملہ چھوٹا سا ہے، ثم استقم، کہ پھر جم جاؤ، لیکن اس کے اندر لفظ تو تھوڑا سا ہے لیکن معانی کا دریا اس کے اندر گھسا ہوا ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ آ گیا کہ اسلام کے اندر تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہو، تمہارا معاملات بھی صحیح ہو، تمہارا اخلاق بھی صحیح ہو، تمہارا معاشرت بھی صحیح ہو، کہ بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور جتنے بھی پارٹنر لوگ ہیں سارے لوگوں کے ساتھ، جتنے ملنے والے ہی تمام کے ساتھ تمہاری زندگی اچھی گزرے، یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ بلکہ استقامت کا جو لفظ ہے یہ قام یقوم قوما، کھڑے ہونے سے ماخوذ ہے، اور استقام کے معنی آتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، کہ جس طرح ایک انجینئر جب سینٹر قائم کرتا ہے پیلر کا تو نہایت توجہ کے ساتھ وہ قائم کرتا ہے کہ اگر پیلر ایک ذرا بھی ادھر ادھر ایک سوت بھی اگر گر گیا تو اس کی بنیاد خراب ہو جائے گی اس عمارت کی۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر جو ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، تو استقامت یہ چاہتا ہے ایک آدمی ایسا نہ ہو، ایک آدمی کو روزہ نماز تسبیح تلاوت خوب کرتا ہے لیکن یہاں تک کہ ماں باپ کو مارتا بھی ہے، ایک آدمی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی تسبیح تلاوت سب کچھ کا پابند ہے لیکن نعوذ باللہ پیسے کو سود پر لگاتا اور کہتا ہے کہ جس طرح تجارت کرنے والے کماتے ہیں ہم بھی اس سے کما رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ دین کے جتنے شعبہ اور دین کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام کے اوپر آدمی جم جائے تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ دیکھیے مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں، غور سے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ غور کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی موجودہ دور میں مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد مکمل اسلام پر عمل کرتے تھے، جیسا کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے پہلے زمانے کے اندر، کہ اسلام ان کے اندر کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، ان کے عقائد بھی ٹھیک تھے، عبادات بھی ٹھیک تھے، معاملات بھی ٹھیک تھے، معاشرت بھی ان کی ٹھیک تھی، لین دین بھی سب صحیح تھا، ساری کے ساری احکام اسلام پر ان کا مکمل عمل تھا۔ اسی لیے غیر مسلم نے کہا کہ آج کے ایک مسلمان کے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں جو شریعت ہے، یہ کتاب سے شریعت نکل کر کے مسلمانوں کے 6 فیٹ کے جسم پر اگر یہ اسلام نافذ ہو جائے گا تو مسلمانوں کا وہی دور آ جائے گا جو ان کے صحابہ کے دور تھا۔ لیکن آج اسلام ہماری کتابوں کے اندر ہے، جسم کے اوپر نہیں ہے، اور صحابہ یعنی بلکہ
علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھا جائے تو کہا جائے کہ اللہ نے 2 قرآن نازل کیا، ایک تو جو قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس تک، اور دوسرا قرآن کہ اللہ کے رسول کو نماز پڑھیے ایسے تو نماز پڑھ کر کے دکھائے، کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کے اخلاق قرآن تھے، یعنی جس طریقے سے قرآن نے مطالبہ کیا اللہ تعالی اللہ کے نبی ویسا عمل کر کے دکھائے، صحابہ بھی اسی کے اوپر جم کر کے دکھائے۔ تو مسلمانوں کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کے اوپر مکمل کامیابی کے ساتھ اور نہایت توجہ کے ساتھ عمل کرتا ہے اور دین کے اوپر جمتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کی خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ کتنا ہی ان کے ایمان پر امتحان لیا جائے، حکومت کتنا ہی ان کے ایمان کے لیے قانون بنائے، اور اس سے پہلے دور کے اندر سرخ آندھی کے اندر اندلس کے اندر کہ وہاں پر اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی لوگ ایمان کو بچائے۔ یہ وہی لوگ تھے جو دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد اسلام پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو جو لوگ زندگی کے ہر شعبہ میں، نماز یہ دین نہیں ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر جسم کس کو کہتے ہیں؟ سر کے بال سے لے کر کے ناخن کے پیر تک یہ باڈی ہے پورا۔ تو اگر یہ سر یہ جسم نہیں پورا بلکہ جسم کا ایک حصہ ہے، ہاتھ یہ جسم نہیں ہے پورا بلکہ ہاتھ کا ایک حصہ ہے، پیر یہ جسم کا ایک حصہ ہے، اسی طریقے سے عبادت یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، معاملات یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، تسبیح یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ مکمل اسلام جو الحمدللہ سے لے کر والناس تک، اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء، کہ میں تم لوگوں کو روشن شریعت کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اگر ایک نمبر کا مسلمان یہ ایمان لانے کے بعد، دیکھیے اگر آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیتے ہیں، جیسے کہ رمس میڈیکل کالج میں آپ داخلہ نہیں لیے، آپ کا ایڈمیشن نہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن جو بچے امتحان میں کامیاب ہوئے اور ان کا ایڈمیشن وہاں ہو جاتا ہے تو اس میڈیکل کالج کے تمام احکامات پر ان کے لیے عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم اپنی آزادی سے اور اپنی منمانی سے نکل کر کے اللہ کے غلامی کا اقرار کر لیے۔ اب ہماری منمانی نہیں چلے گی، تمام شعبہ میں اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو تمام شعبے میں اسلام پر عمل کرتا ہو، ایسے مسلمان جو دیندار ہوں اور ایسے مسلمان جو عبادت کے اوپر جمنے والے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ یہ فائدہ ہوگا یہ طبقہ والوں کو۔ اور نعوذ باللہ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف موروثی مسلمان ہے، نام کا مسلمان، کہ ہاں اسلام اچھا مذہب ہے لیکن اسلام کے عقیدے سے، اسلام کے اعمال سے، اسلام کے عبادات سے، معاملات سے، وضاحت سے، اسلام کے کلچر سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان اور رجسٹر کے اعتبار سے مسلمان ہو گیا۔ یہ تیسرے نمبر کے ہیں۔ ایسے لوگ ذرا سی بھی نعوذ باللہ ایمان کے اوپر لوگ امتحان لینے لگے تو ایسے لوگوں کے لیے خطرہ ہے کہ ایمان سے پھر جائے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان بھی کیا کہ زمانہ ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
کہ صبح کے وقت میں آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور دنیا کو، یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ یہ ایسے تھرڈ کلاس کے مسلمان ہوں گے جو ایمان کے اوپر محنت نہیں کرتے ہیں، اعمال کے اوپر محنت نہیں کرتے۔ اور ایک دوسرا طبقہ مسلمانوں، تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، یہ اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن مکمل اسلام کو نہیں اپناتے ہیں، بس نماز پڑھ لیے اور نعوذ باللہ سود بھی لیتے ہیں، بہن کو بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے ہیں، نعوذ باللہ زکات نہیں دیتے ہیں، حج پر گیا حج نہیں کرتے ہیں، قرضہ نہیں کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی جو رحمت نازل ہونی چاہیے اور ان کو جو فائدہ حاصل ہونی چاہیے اللہ کی رحمت کا، وہ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہی، لیکن ان کے لیے اگر معافی نہ ہو آخرت میں تو ان کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تین طبقے کے مسلمان ہو گئے۔ نمبر ایک طبقہ جو بالکل ایمان پر جمے، اعمال پر جمے، تو ایسے لوگوں کو دنیا کی کوئی طاقت ایمان سے پھیر نہیں سکتی ہے۔ دوسرا طبقہ کہ کچھ ایمان پر عمل کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے ڈانٹ کیا ہے، فما جزاء یہ کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلت ہوگی، اور یردون الی اشد العذاب، اور پھر قیامت کے دن ان کو عذاب میں لوٹا دیا جائے گا۔ آج جو مسلمان اتنی آبادی ہونے کے باوجود جو کمزور ہے، اسی اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو انسان کی جو اصل کامیابی ہے وہ جمنے پر، استقامت پر، یہ ہر شعبے، مثال کے طور پر آپ کا بچپن گزر چکا، آپ تجربہ کیے ہوں گے کہ جو بچے کنٹینیو پڑھتے تھے اور محنت اور مسلسل میں لگے رہتے تھے، ان کی دنیا ابھی اچھی ہے، ان کے کاروبار، ان کے حالات اچھے ہیں۔ اور نعوذ باللہ جو بچے لاپرواہی کیے، پڑھنے میں توجہ نہیں دیے، کنٹینیو صحیح سے نہیں پڑھے، نعوذ باللہ ان کا انجام تھوڑا اچھا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کو زکوٰۃ فطرہ بھی وصول کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ دنیا کی مختصر 60-70 سال کی زندگی کی بات ہے۔ دوبارہ استقامت یعنی جمنے پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ایمان کو لوہے لات کی طرح مضبوط کر دیتے ہیں، اور ان کے دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو چھین نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے ایک بزرگ ہیں، وہ دوپہر میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، تو درخت سے ایک آواز آئی، یا سری کن مثلی، اے سری سقطی میرے طرح ہو جاؤ۔ اب یہ گھبرائے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھے کہ درخت سے آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ فَكَيْفَ أَكُونُ مِثْلَكَ، اے درخت میں تیری طرح کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے کہا إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَنِي بِالْأَحْجَارِ رَمَيْتُهُمْ بِالْأَسْمَارِ، کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں اس کو پھل دیتا ہوں، یعنی اشارہ ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں تو تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ سری سقطی رحمت اللہ علیہ جب سوال جواب بہت کچھ باتیں ہو گئی تو درخت سے پوچھے کہ اے درخت، جب تیرے اندر اتنی اچھی اچھی صفات ہیں، فَكَيْفَ مَصِيرَكُ بَصِيرَكَ إِلَى النَّارِ، تو آخر میں تمہارا انجام یہ لکڑی میں جلنے کا، آگ میں جلنے کا کیوں ہے؟ تو اس درخت نے جواب دیا کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، اذا حب الريح اميل الى هكذا والى هكذا، کہ جب ہوا چلتی ہے تو کبھی میں ادھر جھومتی ہوں، میں کبھی ادھر جھومتا ہوں،
تو میرے اندر چونکہ استقامت نہیں ہے، ہوا جدھر چلتی ہے میں ادھر چلتا ہوں، اس استقامت نہ ہونے کی وجہ سے، جماع نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے آگ کی خوراک بنا دیا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم لوگ ایسا نہیں کہ صرف رمضان پر عبادت کرے، 11 مہینہ آزاد سانڈ کی طرح گھومے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اللہ کے نبی جو دعا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے رحمت سے دور مت کیجیے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو وار کر کے کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ ایک سیکنڈ بھی آپ اپنی رحمت سے ہمیں دور نہ کریں۔ تو بہرحال استقامت پر اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیز عنایت کرتے ہیں جو استقامت اختیار نہ کرنے والوں کو وہ چیز نہیں عنایت کی جائے گی۔ میں تھوڑے سے ایک تاریخ کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے، اتفاق سے ان کے ناکامی ہوئی اور یہ اور ان کے کچھ صحابی ساتھی قید رومیوں کے ہاتھ قید ہو گئے۔ رومی بادشاہ نے پیشکش کیا اور دیکھا کہ یہ آدمی عبداللہ ابن حذافہ سہمی بڑے بہادر جنرل ہیں، ایسا آدمی اگر فوج کی کمانڈری کرے تو بہتر ہوتا ہے۔ اس عیسائی بادشاہ نے لالچ دیا کہ ہم تم کو اپنا امیر لشکر بنا دیں گے، تم کو رکشا منتری بنا دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے، تم عیسائی مذہب قبول کرو۔ انہوں نے ڈانٹا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کو لے گئے اور ان کے ساتھیوں کو کچھ تیر سے مارے، لیکن دیکھے کہ ان کے اندر ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے، تو ان کو لے آئے اور چولہا جلائے اور اس کے اوپر کڑاہی چڑھائے اور تیل ڈالے اور تیل بالکل گرم ہو گیا اور ان کے ایک ساتھی کو ڈال دیا، اور ساتھی جس طرح کباب پکتا ہے نعوذ باللہ، اس طرح وہ صحابی رسول اس میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ عیسائی بادشاہ سمجھا کہ موت کے ڈر سے یہ روتے ہوں گے، لیکن عبداللہ ابن رویا، رونے کے بعد پوچھے کہ دیکھو اگر تم عیسائی مذہب قبول کر لو تو چھوڑ دوں گا۔ حضرت نے جواب دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ موت کے ڈر سے میں رو رہا ہوں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں، اے اللہ میرے جسم کے اندر صرف ایک جان ہے، میں آپ کے دین کے خاطر صرف ایک جان قربان کروں گا، کاش کہ میرے 100 جان ہوتے تاکہ میں 100 جان کو آپ کے راستے میں قربان کرتا۔ ایک جان کے قربان کرنے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، موت کی ڈر سے نہیں رو رہا ہوں۔ عیسائی بادشاہ کو بڑی غیرت ہوئی کہ بہادر قوم ایسی ہی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی جیت کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ موت کو سامنے سے دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر ڈر نہیں ہوتا۔ اس عیسائی بادشاہ نے کہا اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف اکیلے نہیں، میرے جتنے ساتھی قید ہیں تمام کو آزاد کرو گے تب میں تمہارے سر کو بوسہ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے سر کو بوسہ دیا، چوما، اور تمام ساتھی کو لے کر کے حضرت عمر کی خدمت میں آئے، اور ادھر معلوم ہوا حضرت عمر نے ان کا استقبال کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کو بوسہ دیا۔ مجھے واقعہ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ابھی باطل طاقتیں چاہے ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر ہو، ان لوگوں کی کیسی کیسی اسکیم چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ایمان کو لوٹا جائے، مسلمانوں کو نعوذ باللہ گھر واپسی کے نام پر مرتد کیا جائے، مسلمانوں کو پیسے کی لالچ دے کر کے ان کے ایمان پر ڈاکہ زنی کیا جائے، اور نعوذ باللہ بہت سارے لوگ
میں نام نہیں لوں گا، کیا مسجد میں نام لوں کہ مولانا کا لباس پہن کر کے کہ یہ حکومت اچھی کر رہی ہے، نعوذ باللہ 3 طلاق کے موقع پر کہ ہم شکر گزار ہیں، ابھی وقت بل کے موقع پر کہ ہم ان حکومت کے شکر گزار ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں اور یہ لوگ ایمان کا سودا کر چکے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ایمان کے ساتھ جو قرآن نے مطالبہ کیا ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا سچے دل سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ ایمان یہ پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ استقاموا ہے کہ ایمان پر جمتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، ان کے بلڈنگ پر بلڈوزر چل جائے، ان کا پورا کاروبار سل ہو جائے، ان کی جان چلی جائے، لیکن جس طرح صحابہ اور تابعین نے ایمان کا سودا نہیں کیا، اسی طرح اس زمانے کے اندر بھی اگر مسلمان عبادت کے اوپر جمے، شریعت کے اوپر جمے اور مکمل شریعت کی پابندی کرے، انشاءاللہ جس طرح صحابہ اور ہمارے اکابرین نے اس کا نمونہ پیش کیا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ جنگ آزادی کے وقت حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے برف کے سلی پر لٹایا ٹھنڈے کے دن کے اندر، اور ٹھنڈے کے دن کے اندر برف پر سے اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے لاہوری، احمد علی لاہوری، ابھی بھی تم یہ جہاد سے پھر جاؤ اور انگریزوں کے دشمنی سے باز آ جاؤ، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جواب دیے کہ اے انگریز سن، اگرچہ تمہارے جسم یہ برف پر لٹانے کی وجہ سے میرا جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ میں حضرت بلال کا وارث ہوں، ان کی وراثت کے صدقے میں میرا ایمان گرم ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ جان جا سکتی ہے لیکن میں اپنے فتوے سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ استقامت کیوں آئی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، یعنی بے شک توحید، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی تعظیم کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ڈرنے کے لائق نہیں، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں ہو سکتی، ہم غلامی کریں گے صرف اللہ کی، اور یہ صرف نماز پڑھنا غلامی نہیں ہے، روزہ رکھنا صرف غلامی نہیں ہے، بلکہ تمام شریعت ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی جتنی شریعت لے کر کے آئے ہیں ان تمام چیزوں کا اقرار اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنا، یہی استقامت ہے۔ عام طور پر لوگ یا ایک آدمی بیوی بچوں کے ساتھ بڑا اچھا رہتا ہے لیکن نماز پڑھنے میں بڑا ڈھیلا آدمی ہے، نمازی نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی بڑا نمازی، کتابی، حاجی، سب کچھ ہے لیکن بیوی بچوں پر ہمیشہ شیر بن کر کے جھپٹتا ہے، جیسی گھر پہ جاتا ہے بیوی بچوں کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی بڑا ایماندار ہے لیکن نعوذ باللہ تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، پیسہ لے کر کے دیتا ہی نہیں۔ یہ دینداری اللہ کو پسند نہیں۔ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی شریعت اللہ کے نبی لے کر کے آئے تمام چیزوں کے اوپر تم جم جاؤ، یہ ہے استقامت، کہ جس طریقے سے پیلر کھڑا کرتے ہو تو بالکل سیدھا، اسی طریقے سے مکمل شریعت کی جب ہم پاسداری کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالی ہمیں عنایت کریں گے۔ اور پہلا مرحلہ یہی توحید کا ہے اور دوسرا مرحلہ یہ استقامت کا ہے۔ اب یہ استقامت پر چلنے والے، چنانچہ ہاں ایک میں بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ کے نبی آپ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں جم گیا، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شیبتنی سورۃ ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، یعنی یہ آیت
صرف یہ آیت مراد ہے، پوری صورت نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ آیت میرے اوپر اتنی بھاری معلوم ہوئی کہ میں تمام شریعت کو لے کر کے چلوں۔ چنانچہ رسول کی زندگی دیکھیے نا، ایک طرف تو عبادت کا ایسا ملکہ، ایک طرف عبادت کی ایسی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ پوری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے تہجد کے وقت میں کہ یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے۔ ایک طرف تو عبادت کا ایسا ملکہ، دوسرے طرف حقوق العباد کی اتنی فکر کہ جو عرش پر گیا ہو اور سدرۃ المنتہا سے پار کر کے جو اللہ کے عرش تک کے گیا ہو اور اللہ کے دیکھ کر کے آیا ہو، جنت جہنم دیکھ کر کے آیا ہو، وہ ہستی اپنی بیوی کو عید کے دن یہاں کندھے پر ٹیک لگوا کر کے حبشیوں کو کھیل دکھواتے تھے، وہ ذات بچوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، وہ ذات اپنے نواسا کو کندھا پر اٹھا کر کے چلتے تھے، وہ ذات معلم کر صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے، وہ ذات جنگ کے میدان کے اندر جب آئے تو سپہ سالار بن کر کے اور دنیا کی ایسی طاقت اتنے کم سامان کے اندر جنگ کے میدان کو ایسی ترتیب دیے کہ آج تک کسی جنرل نے اور آج تک کسی رکشا منتری نے اور آج تک کے کسی فوج نے اتنے کم سامان کے اندر اور کم تعداد کے ہونے کے باوجود اتنے بڑے بھاری لشکر کو شکست دے دیا ہو، آج تک یہ کسی نے نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ملتی ہے، یہ نہیں کہ حضور صرف نماز پڑھتے تھے، حضور صرف دعوت دیتے تھے، حضور صرف بیوی بچوں کے ساتھ نہیں، بلکہ حضور نے تمام چیزوں کو یہ کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے ان کے امت سے یہی مطالبہ ہے کہ تمام شعبہ زندگی کے اندر تم اسلام کو اپناؤ۔ تو اس کے اندر استقامت کے اعتبار سے ایک تو صحابہ کے درجات تھے کہ سوچئے کہ صحابی بادشاہ 10 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اور 17 پیون کرتے میں لگا ہوا اور ایک دن خطبہ دینے کے لیے آئے تو 2 چادر، تو مقتدی نے سوال کیا کہ سوائے امیر المومنین سب کو ایک چادر، آپ کو 2 چادر کیسے مل گئی؟ جواب دیے کہ ایک چادر میری ہے، ایک چادر بیٹے کی ہے۔ تو اس طریقے سے کہ انہوں نے یہ ساری چیز عمل کر کے دکھایا، تو جو آج بھی جو لوگ یہ قیامت تک کے لیے وعدہ ہے اور قیامت تک ایسے مسلمان رہیں گے الحمدللہ۔ ہم جن کے یہاں جاتے ہیں، جو ہمارے شیخ ہیں حضرت مفتی لعیق احمد صاحب دامت برکاتہم، وہ اگرچہ عیش کی زندگی گزار سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول کی سنت کے دودھ دو لیتے تھے، کپڑا سی لیتے تھے اور جوتا سی لیتے تھے، گھر والوں کی آٹا گون دیتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مالدار ہونے کے باوجود بھینس کا دودھ دو دینا اور بیوی بچوں کے ساتھ معاشرت اچھی اختیار کرنا، ابھی بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ بہرحال آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ استقامت کے اعتبار سے ایک تو صحابہ تھے جو ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکی، یہ اسی ایمان کی طاقت تھی۔ چنانچہ سوچئے کہ ان کتنی چھوٹی چیز پر نظر تھی کہ اللہ کے رسول کو ایک مجوسی نے گالی دیا، حضرت علی پٹک کر کے ذبح کرنے جا رہے تھے، جب دیکھا کہ ذبح ہونے والا ہے تو اس مردود نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب یہ حضرت علی اٹھ گئے، وہ کافر بڑے تعجب میں پڑ گیا کہ اب تو اس کو ہم کو بدرجہ اولا قتل کرنا چاہیے تھا، تھوک دیے تو، لیکن اس نے مجھے قتل نہیں کیا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت جب ہم نے حضور کو گالی دیا تھا تمہارے نبی کو تو تم قتل کرنے جا رہے تھے، اور جب چہرے پر تھوک دیا تو قتل کیوں نہیں کیے؟ حضرت علی جواب دیے کہ پہلے غصہ جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اس اللہ کے لیے میں تجھے قتل کر رہا تھا، اور جب تم نے چہرے پر تھوکا تو غصہ نفس کے لیے ہو گیا، میں نے دیکھا کہ اگر نفس کے لیے ذبح کروں گا تو میں خدا کے یہاں پکڑا جاؤں گا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ غیر مسلم چونکہ اس وقت اچھے لوگ ہوتے تھے، اس نے کہا جس مذہب اسلام کے اندر
اتنی رعایت ہو اور جس مذہب اسلام کے اندر ایسی استقامت ہو، اس دین کے سچا ہونے میں ایک ذرہ بھی شبہ نہیں ہے، میں آج سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جیسے حالات آ رہے ہم سے آپ 10-100 گنا زیادہ جانتے ہیں کہ جیسا کہ باطل اسکیم اور دشمنان اسلام کی جو سازش ہے کہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جائے، اگر یہ قرآن کریم کے جو ہم نے آیت پڑھی اور حدیث کے جو میں نے پیش کی، جو صحابی رسول نے سوال کیا کلی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے، آپ نے صرف 2 جملہ فرمایا، قل آمنت باللہ، کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسلام کے اوپر جم جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ایک تو صحابہ کا یہ درجہ تھا، لیکن ہم جیسے کمزور لوگ کہ اگر ہم لوگ اسلام پر مکمل نہیں جمتے ہیں، کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو قرآن کریم نے کہا فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کہ تم استقامت اختیار کرو اور پھر کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر توبہ کر کے پھر جم جاؤ۔ اب بعض لوگ نعوذ باللہ دھوکہ میں ہیں، کہہ رہے یار آج ہی ہم توبہ کیے کہ موبائل نہیں دیکھیں گے، اور پھر رات میں موبائل دیکھ لیتے ہیں، تو کیا توبہ کریں؟ چنانچہ اگرچہ حدیث کی کتاب کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ایک حدیث پڑھا ہے، اگرچہ حوالہ یاد نہیں آ رہا ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا کسی کتاب کے اندر۔ یہ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا جو بار بار گناہ کرتا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ فخر کریں گے کہ دیکھو یہ میرا ایسا بندہ تھا کہ روزانہ شیطان اس کو پٹکتا تھا، لیکن پھر اٹھ کر کے یہ مجھ سے دوستی کرتا تھا، اس کی یہ اہمیت کی وجہ سے اور استقامت کی وجہ سے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ جیسے یہ مثال کے طور پر کہ ابھی گرمی کا زمانہ چل رہا ہے، ایک دن نہ نہائیے تو بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ یار نہانے سے کیا فائدہ، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ارے ابھی نہائے تو ماں قبل کی بدبو تو ختم ہو جائے گی، آئندہ بدبو پیدا ہوگی تو پھر نہا لیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی بننا اتنا آسان ہے جیسا کہ باوضو رہنا۔ ایک آدمی ہمیشہ باوضو رہنا چاہے، وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لے، باوضو ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی تقویٰ ٹوٹ جائے تو گناہ کر کے تو دوبارہ توبہ کر لے، پھر متقی ہو جائے گا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا استقامت پر کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اگر نعوذ باللہ ہم لوگ استقامت نہیں اختیار کیے، استقامت کا مطلب ہوتا ہے اسلام پر کنٹینیو عمل کرنا، اسلام پر جم جانا، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو جس پر پابندی کی جائے، جس کو مسلسل کنٹینیو کیا جائے، اگرچہ وہ عمل کم۔ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ روزانہ 2 ہی رکعت تہجد پڑھے، اور ایک آدمی ہفتہ میں پوری رات عبادت کرتا ہے اور آپ روزانہ 10 منٹ عبادت کرتے ہیں، تو آپ کی 10 منٹ کی عبادت کی قیمت رات بھر جو ہفتہ میں عبادت کرتا ہے اس سے بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ منور کر دیں گے۔ استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ روشنی پیدا کر دیں گے جو ایمان ہے، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، کہ ہم نے نور ایمانی جو عنایت ہوتی ہے اور نور ایمانی جو اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا